ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ملتان کے ضمنی الیکشنز میں جیتنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 64,000 کے جو ووٹ ہیں وہ لارجر عوامی بینچ تھا جس نے سپریم کورٹ کے منہ پہ شاید جو ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا وہ عوام نے ایک اور فیصلہ ان کے خلاف سنا دیا کہ عوامی طاقت ہی زیادہ ہوتی ہے. زرداری صاحب بھی اسی کو سپورٹ کریں, اسی پہ ہم بات کریں گے. اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. فوزیہ قصوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, ویمن ونگ کو بھی دیکھنی ہے. حسن نثار صاحب ہمیں جوائن کریں گے, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. شاہ صاحب یہ 64,000 کے جو ووٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماچا ہے جی, دیکھ لیں ہم نے عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا, آپ نے ہمیں گھر بھیج دیا, عوام نے ہمیں دوبارہ سپورٹ کی. دیکھیں اسما بی بی, اس سے زیادہ کوئی غیر سیاسی غیر اخلاقی سوچ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. انہوں نے کوئی یہ اس قسم کا فیصلہ نہیں ہے, نہ کوئی اس ضد پہ تھا کہ کوئی گیلانی خاندان صاحب کا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا یا بھائی یا ماما چاچا جو کوئی جیتے یا ہارے, اس سے سپریم کورٹ سے کیا تعلق ہے. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ بیس کرتا ہے آئین اور قانون پر, اور آئین اور قانون وہ ہیں جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا ممبر آف دا پارلیمنٹ ہم لوگ جو بناتے ہیں, جس کے لیے بڑے شوق سے جاتے ہیں. کل جو قادر صاحب جس طرح اسمبلی میں داخل ہو گئے ہیں وہ قانون بنائیں گے, اور جو وہ قانون بنیں گے اور جو آئین بنا گا اس کے مطابق عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں. عدالتیں کوئی نہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, نہ ان کی کوئی ضد ہے گیلانی صاحب سے, اور نہ کسی اور سے کوئی دوستی ہے. وہ تو انہوں نے تو اپنا ایک ثابت کیا ہے بطور ایک ادارے کے کہ سپرمیسی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہوگی, جو کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہی ہوگا, چاہے بڑے سے بڑا کوئی عہدیدار وائلیٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کو. آئین و قانون سب کے لیے برابر ہے, سب کے لیے برابر ہے. فوزیہ قصوری صاحب ویسے میں جانتی ہوں جو ملتان کے الیکشنز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور عبد القادر گیلانی کہتے ہیں کہ عمران خان سن لیں, عمران خان کہتے ہیں نا کہ ایک ہی وکٹ پہ 4 کھلاڑیوں کو وہ آؤٹ کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک وکٹ پہ 4 کو آؤٹ کر دیا. آپ تھے, ایم ایم اے تھی, نون لیگ تھی, باقی لوگ اس کے سپورٹر تھے, آزاد امیدوار کے. اسما کوئی نہیں تھے, آزاد امیدوار تھے اور قوم اس کے ساتھ تھی. میں سمجھتی ہوں یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک ایکچولی جو پولیٹیکل بیٹل ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ان کی پہلی ڈیفیٹ ہے. 4,000 ووٹ کی برتری, کوئی اتنا بڑا قیامت نہیں آ گئی, یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا. حکومت بیٹھی ہوئی, وزیر اعظم کے یہ بیٹے سابق وزیر اعظم کے, کوئی 150 ارب سے زیادہ روپیہ وزیر اعظم نے صرف ملتان کے اندر, یعنی باقی تمام جگہوں کو چھوڑ کے انہوں نے اتنا پیسہ اپنے علاقے کے اندر لگایا. یہ سب تمام جتنی بھی طاقتور سیاسی دھڑے تھے ملتان کے, وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور غریب عوام ایک طرف تھی. میں تو داد دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ آزاد امیدوار اس کے ساتھ 4 پارٹیز تھیں, وہ ان کے جو بینرز ہم نے دیکھے, ایک طرف نواز شریف کی تصویر, ایک طرف عمران خان کی تصویر. اچھا آپ جواب دیں گے. دیکھیں میں عرض کروں, یہ پہلی بات تو سیدھی آپ دیکھیں نا جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف کینڈیڈیٹ ہے باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا, اور وہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے جو کہ رولنگ پولیٹیکل پارٹی, اور وہ شخص کون ہے جن کو 12 گھنٹے پہلے وزیر اعظم کے عہدے سے وہ گئے ہیں, اس سے اترے ہیں. دوسری طرف ایڈمیٹڈ ایک آزاد امیدوار ہے, آزاد امیدوار ہے, کوئی اس پر نہ لیبل ہے نہ اس کے پاس کوئی ٹکٹ ہے. اگر اس کے پاس مسلم لیگ کا ٹکٹ ہوتا میں باؤنڈ ہوتا اس کو ووٹ دینے کی, لیکن ٹکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے میں نے پتہ نہیں اس کو ووٹ دی ہے نہیں دی ہے, یہ وہ شفلنگ ہوئی ہے, لیکن وہ کینڈیڈیٹ کسی کا نہیں, خفیہ سپورٹ کہا جا رہا ہے نا کہ دونوں پارٹی سے خفیہ سپورٹ کی. خفیہ سپورٹ کس چیز کی ہونی ہے؟ اور دیکھیے ایک آزاد آدمی کھڑا ہوا ہے, عوام اس کا ساتھ دے رہی ہے, 60,000 ووٹ وہ لے گیا. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے, جب دن کے وقت وہ لیڈ کر رہے تھے تو یہ جو گیلانی صاحب تھے کینڈیڈیٹ جو تھے, یہ الزام لگا رہے تھے الیکشن کمیشن کے اوپر اور چیزوں کے اوپر کہ جی یہ دھاندلی ہو رہی ہے اور ڈسکریپنسی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. وہ ان کی لیڈ آگے بڑھ گئی تو وہ خاموش ہو گئے. سعید غنی صاحب پھر اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہمارے مہمان بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف 3-4 ہزار ووٹوں کا فرق تھا, اور وہ ایک آزاد امیدوار جس طریقے سے الیکشن لڑے, اور آپ اس کو ایک بھرپور عوامی طاقت کہہ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں گھر بھیجا اور ہم عوام کی طاقت سے دوبارہ جو ہے سامنے آئے ہیں.
आसमा, पहली बात तो यह है कि हमें ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है। ये सारी दुनिया के सामने रिजल्ट आ गया है और लोगों को पता चल गया है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार देकर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाया था, उसको लोगों ने फिर उसके बेटे की सूरत में मुंतखब करके ईवान में भेज दिया है। लेकिन एक बात मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जफर अली शाह साहब भी बहुत ही मोतबर आदमी हैं और मोहतरमा फौजिया साहिबा भी बड़ी एक काबिल एहतराम खातून है। ये इतनी डिटाई से डिनाई कर रहे हैं कि जी इनका कैंडिडेट नहीं था। आप जरा जाएं मुल्तान में और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से पूछें कि खुल के ओपनली सपोर्ट की है पीटीआई ने भी, पीएमएल-एन ने भी। और मैं आपको एक बात कहूं कि बोसन साहब को पीएमएल-एन ने टिकट की ऑफर की थी कि आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ दीजिए, ये, और इन्होंने वो टिकट नहीं लिया। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग इनकी जरूर हुई थी कि नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें बोसन साहब देखेंगे कि पीएमएल की तरफ जाते हैं, पीटीआई की तरफ जाते हैं। पीटीआई के वो कैंडिडेट थे बोसन साहब जो आजाद खड़े हुए, क्योंकि पीटीआई बाइकआउट करती है इलेक्शन का, कहती है कि बाइकआउट करते हैं, हम लड़ते नहीं है, लेकिन उन्होंने खड़ा कर दिया कैंडिडेट और अपने नाम से वो खड़ा नहीं कर सकते थे। लेकिन पीएमएल-एन ने उनको फुली सपोर्ट किया है हर तरीके से। जमात इस्लामी ने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया है, जमात अहले हदीस ने उनको पूरा सपोर्ट किया है, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने उनको खुल के सपोर्ट किया है। तो जितनी जमातें आईजीआई में थी और प्लस पीटीआई, इन्होंने खुल के बोसन साहब की सपोर्ट की है। इनके अंदर इतनी हिम्मत और करेज होनी चाहिए कि ये एडमिटली माने। चले, अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो वो कैंडिडेट कम वोट्स के साथ सामने आता। नहीं, दूसरी बात आपको मैं करूं, जी। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का जो रोल खासतौर पर इलेक्शन में रहा है, उससे इस इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया और उस कोड ऑफ कंडक्ट को बड़ी सख्ती से इस बाय इलेक्शन में नाफिज किया गया। ठीक। मैंने जिस दिन ये कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा उस दिन भी मैंने एक टीवी टॉक शो में कहा कि मुझे इसमें बददियानती नजर आती है। और उस टीवी शो में मेरे साथ कमर दिलशाद साहब थे जिनके पास मेरी बात का जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जिसके अंदर मेजर चेंजेस थी, तो उसको वो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में। ठीक। बाय इलेक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूटी होते हैं पिछले इलेक्शंस की, और उसमें नॉर्मली वही हालात और वही रूल्स रखे जाते हैं। ठीक। लेकिन इसलिए बनाए गए जो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रूल्स थे कि किसी तरह से वोटर्स का टर्नआउट कम किया जाए, वोटर्स कम से कम आए, जो रूरल एरियाज में बेचारे पोलिंग स्टेशन दूर होते हैं वो अपने वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र से वहाँ वोट कास्ट हो गए। चले, वोट दूसरा मोहतरमा फौजिया साहिबा कह रही है कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनको मुझे लगता है कि इलेक्शन कभी उन्होंने लड़ा नहीं, उनको पता नहीं है। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो टोटली जो रोल होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है।